بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 91 میں اذان و اقامت کے مستحبات بیان ہوں گے۔ اذان و اقامت کے مستحبات میں سے مرد کا بلند آواز سے اذان و اقامت کہنا، اذان کو ترتیل کے ساتھ کہنا، اقامت کو حدر کے ساتھ کہنا، مذکورہ احکام کی دلیلیں، متعلقہ احکام، ان احکام کی متعلقہ فروعات پر بھی بحث ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهِمَا لِلرَّجُلِ بل مطلق الذکر اما الانثى فتسر بهما كما تقدم وكذا الخنثى والترتیل فيه ببیان حروفه واطالة وقوفه من غیر استعجال۔ مستحب ہے اذان اور اقامت کے لیے بلند آواز کرنا۔ یہ مستحب ہے کہ مرد ایسا کرے۔ مرد کے لیے مستحب ہے کہ وہ اذان و اقامت کو بلند آواز سے کہے، بل مطلق ذکر، بلکہ نہ فقط مرد کے لیے بلکہ بچہ بھی اگر اذان دیتا ہے تو بھی وہ کیا کرے، بلند آواز سے اذان کہے۔ لمطلق ذکر یعنی چاہے مرد ہو چاہے بچہ ہو، جو بھی مذکر ہے وہ اس طرح کہے۔ ایک تفصیل جو روایات میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اذان کے لیے تو زیادہ آواز بلند ہوگی، لیکن اقامت کے لیے اس کی نسبت کم بلند آواز ہوگی۔ اما الانثى فتسر بهما كما تقدم، لیکن عورت جب اذان دے گی تو وہ اذان و اقامت دونوں کو آہستہ آواز سے پڑھے گی، کما تقدم جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اگر تو کوئی اجنبی مرد سنے تو پھر اس کے لیے بلند آواز سے اذان دینا حرام ہے، اور اگر نہ سن رہا ہو تو پھر بلند آواز سے دے سکتی ہے، لیکن پھر بھی اگر آہستہ آواز سے دے گی تو وہ بہتر ہے۔ وَقَذَا الْخُنْثَى، اور خنثیٰ جو کہ معین نہیں ہوتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، تو وہ شخص بھی کیا ہے اپنے آپ کو احتیاط کی بدولت آہستہ آواز سے دے، چونکہ احتمال ہے کہ وہ عورت ہو، تو اگر وہ اونچی آواز سے اذان اقامت کہے گی تو پھر وہ کیا ہے، اس کے لیے حرام ہوگا، احتیاط کے خلاف ہوگا۔ وَالتَّرْتِيلُ فِيهِ بِبَيَانِ حُرُوفِهِ، پہلا مستحب تو یہ تھا کہ مرد بلند آواز سے اذان و اقامت کہے، عورت آہستہ آواز سے کہے۔ دوسرا مستحب ہے وَالتَّرْتِيلُ فِيهِ، یعنی اذان میں ترتیل مستحب ہے۔ ترتیل کیا ہوتی ہے؟ بے بیان حروف ہی، کہ اس کے حروف کو واضح کر کے پڑھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تو اسی طرح اذان کو بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، ایک تو بلند آواز سے، دوسرا ٹھہر ٹھہر کر اس کے حروف کو واضح کر کے پڑھنا چاہیے۔ وَإِطَالَةِ وُقُوفِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْجَالٍ، اور اس کے وقف کو جب جملہ ختم ہوتا ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھنا چاہیے، اس کو مختصر اور جلدی سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اذان یہی ہوتی ہے کہ تھوڑا اس کو طول دے کے پڑھا جائے اور اس کو خوب جو ہے نا جی واضح کر کے اور ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ والحدر وهو الاسراع فیہا، جبکہ اقامت میں قدر جلدی کرنی چاہیے۔ حدر میں نا اسراع، اسرع یسرع، اسراع جلدی کرنا۔ بتقصیر الوقوف علی کل فاصل، اقامت میں حدر مستحب ہے، یعنی اس کے جو وقف ہوتے ہیں ان کو مختصر کرے۔ علی کل فاصل، ہر فاصل کے لیے
وہ کیا کرے، وقف کرے لیکن ان کو مختصر کرے، لا ترک ہی، بالکل اس کو ترک نہ کرے، ہر فاصل پر جو وقف ہے اس کو ترک نہ کرے، لکراہت اعرابہما، چونکہ وقف فاصل جو ہوتی ہے آخر فاصل، اس پر وقف کرنا جو ہے نا جی کیا ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، لیکن اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اگر اس کو اعراب دے تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ روایات اس کے بارے میں موجود ہیں کہ مکروہ ہے آخر فاصل کو جہاں پر وقف کیا جاتا ہے اس کو اعراب دینا مکروہ ہے۔ حتی لو ترک الوقف اصلا، حتی اگر وہاں وقف نہ بھی کرے، یعنی دو فصلوں کو ملا کر پڑھے تو بھی آخر فاصل میں وقف نہ کرنے کی صورت میں بھی فالتسکین اولا من الاعراب، آخر فاصل کو سکون دے کر پڑھنا یہ بہتر ہے ایسے کہ اس کو اعراب دے کر پڑھے، حالانکہ وہ وقف نہیں کر رہا تو بھی اس کو اعراب نہ دینا بہتر ہے۔ فإنہ لغۃ عربیۃ، یہ عربی طریقہ ہے، وہاں یہاں پر فقط وہ لغت ڈکشنری والی لغت مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف، نحو، بلاغت، سارے جو مثلا اس میں ادبیات آ جاتی ہیں، تو لغت عرب سے مراد وہ عربی لینگویج ہے، اس میں سکون دینا آخر فاصل کو یہ بہتر ہوتا ہے۔ والاعراب مرغوب عنہ شرعا، اور آخر فاصل کو اعراب دے کے پڑھنا شرعاً یعنی پسندیدہ نہیں ہے۔ مرغوب فی پسندیدہ کو کہتے ہیں جس میں رغبت ہو، مرغوب عنہ ہو جس سے منہ موڑا جائے یعنی پسندیدہ نہ ہو۔ وَلَوْ أَعْرَبَ حِينَئِذٍ تَرَكَ الْأَفْضَلَ وَلَمْ تَبْطُلْ، اگر آخر فاصل پر اس کو بے شک ادھر وقف نہیں کرتا اور ملا کر آگے پڑھتا ہے تو بہتر یہ تھا کہ اس کو سکون کے ساتھ پڑھے، اگر اس وقت وہ کیا کرتا ہے اعراب کے ساتھ پڑھتا ہے آخر فاصل کو، تارک الافضل، تو اس نے ایک فضیلت والا کام چھوڑ دیا ہے، ولم تبطل، لیکن اس سے باطل نہیں ہوگی اذان یا اقامت۔ اذان و اقامت میں پہلا مستحب یہ ہے کہ ان کو بلند آواز سے پڑھے مرد، لیکن اقامت کو تھوڑا کم تر آواز میں پڑھے گا اذان کی نسبت۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح معاویہ بن وہب ہے امام صادق علیہ السلام سے، عن الاذان فقال اجہر بہ وارفع بہ صوتک، اس کو بلند آواز سے پڑھیں، وَإِذَا أَقَمْتَ فَدُونَ ذَلِكَ، اور جب اقامت کہیں تو اس سے کم تر آواز میں پڑھیں۔ یہ روایت وسائل الشیعہ باب نمبر 16 ابواب اذان و اقامت میں موجود ہے، صحیح ہے۔ عبد الرحمن ہے اذا اذنت فلا تخفین صوتک، جب اذان دو تو آواز آہستہ نہ رکھو، فإن اللہ تعالی یأجرک مد صوتک فیہ، جتنی تمہاری آواز بلند ہوگی اور کھینچ کر اور طول کے ساتھ پڑھو گے اتنا تمہیں اجر ملے گا۔ عورتوں کے لیے پہلے ایک بات گزر چکی ہے، وَيُسْتَحَبَّانِ لِلنِّسَاءِ سِرًّا، کہ اذان و اقامت عورتوں کے لیے ایسا آواز میں مستحب ہوتی ہیں۔ اور خنثی چونکہ جو ہے نا جی اس میں علم اجمالی ہے تو اس کو ہمیشہ احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے، تو کیا کرے چونکہ احتمال ہے کہ یہ عورت ہو تو پھر اس کو بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، چونکہ بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے، کوئی واجب تھوڑا ہی ہے، تو اس کو احتیاط کے مطابق کام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر احتمال ہے عورت ہونے کا تو حرام ہے، اگر مرد ہونے کا احتمال ہے تو پھر مستحب کو چھوڑا ہے، افضل کو چھوڑا ہے۔ تو ترتیل ہونی چاہیے اس میں اذان میں۔ روایت ہے حسن بن سری کی امام صادق علیہ السلام سے، الاذان ترتیل والاقامت حدر،
تو شارح یعنی شہید ثانی نے اس کی دو طریقے سے کیا کی ہے، تفسیر بیان کی ہے۔ بے بیان حروف ہی یعنی ترتیل کیا ہوتا ہے، حروف کو واضح کر کے پڑھنا، اور اطالت وقوف ہی اور اس کے وقوف کو طولانی کر کے پڑھنا۔ تو پہلا جو ہے حروف کو واضح کر کے پڑھنا تو صحیح زرارہ بن آیون کوفی موجود ہے امام باقر علیہ السلام سے، الاذان جزم بافصاح اللہ بافصاح الف والہاء والاقامت حاضر، یعنی اذان کیا ہوتا ہے الف اور ہا لفظ اللہ کی فصاحت کے ساتھ اس کو پڑھنا، اور اقامت جو ہے نا اس کو تھوڑا جلدی سے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ حدیث باب نمبر 24 میں موجود ہے، ابواب اذان و اقامت میں۔ اور ان دونوں کو یعنی لفظ جلالت میں آخر تحلیل میں کیا کرنا ہوتا ہے، افصاح کر کے واضح کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ لفظ صلاۃ میں بھی حی علی الصلاۃ میں بھی الف اور ہا کو واضح پڑھنا چاہیے۔ اطالت وقوف جو تھا اس کی دلیل کیا ہے کہ حضر تو اسراء ہوتا ہے یعنی جلدی پڑھنا، تو مقابلہ اقامت کے ساتھ اس کا وہ یہ ہے کہ اذان کو جو ہے نا جی آہستہ آہستہ پڑھا جائے اور اس کے جو وقوف ہیں اس کو کھینچ کر پڑھا جائے۔ جہاں تک اقامت کا تعلق ہے تو اس میں وقف کو کیا ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے، ہر فاصل کے پاس مختصر سا وقف کرنا مستحب ہے۔ خبر ہے خالد بن نجیح کی امام صادق علیہ السلام سے، الاذان والاقامت مجزومان، ان کے آخر فاصل میں جازم دینی چاہیے۔ اور شیخ صدوق ابن بابویہ فرماتے ہیں وفی حدیث آخر موقوفان، کہ اذان و اقامت کے ہر فاصل کے آخر میں وقف کرنا چاہیے۔ یہ حدیث موجود ہے باب نمبر 15 ابواب اذان و اقامت میں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو ترک کر دے وقف کو تو پھر یعنی ایک مستحب کو اس نے ترک کیا ہے تو یہ مکروہ کی حد تک ہوگا، کیونکہ مستحب تھا اس کا وقف کرنا۔ لیکن اعراب گزاری کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ نہیں لگانا چاہیے، بے شک وقف کرے یا نہ کرے اس پر اعراب نہ لگائے، چونکہ اواخر کلم کو وقف کے وقت ساکن کر دیا جاتا ہے، تو اگر وہ کیا کرتا ہے وقف نہیں کرتا تو بھی اعراب نہ لگائے، کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، جازم دے کے پڑھنا چاہیے اور اعراب نہیں لگانا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ اذان اور اقامت کے حوالے سے کیا ہیں، مستحب ہیں۔ خاص کر جو یہ ترتیل ہے اس میں بیان حروف سے مراد قراءت اور تجوید کے قواعد بھی آ جاتے ہیں۔ حسن تجوید کے جو قواعد ہوتے ہیں یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اگر انسان جو حروف کے مخارج ہیں ان کا لحاظ نہ کرے تو معنی بدل جاتا ہے، اور یہ چیزیں ابھی تک ان کو کم اہمیت دی جاتی تھی، تو اب اس پر کام کرنا چاہیے۔ کم از کم جو اذان دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور خود نماز کے لیے بھی واجب ہے تجوید اور قواعد قرات کو سیکھنا، کم از کم جو لازمی قواعد ہیں اس کے حروف کی جو مثلا مخارج ہیں اور ان کی جو لازمی صفات ہیں ان کو سیکھنا چاہیے اور اچھے طریقے سے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک بحث اس سے پہلے والی جو ہے بحثوں سے رہی ہوئی ہے، اگر اس کی طرف یہاں پر اشارہ کر دیں تو بعد والی جو بحث ہے وہ قدر طولانی ہے، پھر بعد میں اس کو بیان کریں گے علیحدہ سبق میں۔ یہ جو کہا تھا کہ شہید اول کا جو کلام تھا وہ مختلف تھا اس کے بارے میں کہ ان مقامات پر
یہ جو سقوط اذان ہوتا ہے یہ رخصت ہوتا ہے یا عزیمت ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک مختصر سا یہاں پر وضاحت دے دیں کہ شہید اول کا کلام تو یہ مختلف ہو گیا تھا، اس پر مفصل نقد کر لیا تھا۔ اس کے بارے میں خلاصہ عرض ہے کہ جمعہ کے دن سقوط اذان عصر کے حوالے سے بیان اور روضہ یہ شہید شرعالامہ اور کاشف الاتهام فاضل ہندی وغیرہ سے منقول ہے کہ سقوط عزیمت ہے، یعنی واجب ہے، اس کو اگر انجام دیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ بدعت اور حرام ہوگا۔ اس بنا پر اذان عصر کے لیے حرام ہوتی ہے۔ مبسوط شیخ طوسی اور علامہ ہلی کی جملہ کتابیں اور ذکر شیعہ اور جامع المقاصد محقق ثانی ان کو کہتے ہیں، اور دوسری کتابوں میں کہ اذان جمعہ کے دن عصر کے لیے مکروہ ہوتی ہے، اور دروس میں اس کو مباح قرار دیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کے ساقط ہونے کی عمدہ دلیل اجماع تھی، اگر اس کو قبول کریں تو وہ مجمل ہے، وہ دلالت نہیں کرتا کہ سقوط عزیمت ہے یا رخصت ہے۔ تو مشروعیت اذان کی جو دلیلیں وہ مطلق ہیں، اور اس کے ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا سقوط رخصت کے عنوان سے ہے، جبکہ خبر زریق گزر چکی ہے کہ اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن عصر کے لیے نبی اکرم اذان دیتے تھے۔ عرفہ اور مزدلفہ کے بارے میں ایک جماعت کی طرف منسوب ہے کہ یہ سقوط عزیمت ہے اور اذان دینا وہاں پر بدعت ہوگا، اور شہید اول کی بعض کتابوں سے اور محقق سے منقول ہے، محقق ہلی مراد ہیں، کہ یہ مکروہ ہے، اور دروس سے منقول ہے کہ یہ مباح ہے، اور وارد اس کے بارے میں جو ہے صحیح عبداللہ ابن سنان ہے جو تصریح کرتی ہے کہ سنت یہ ہے کہ دوسری نماز کو بغیر اذان کے واقع کریں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مورد میں ان دو مورد میں اذان پھر مشروع نہیں ہے۔ اور جب دو نمازوں کو مطلقاً جمع کریں تو پھر دوسری نماز سے اذان ساقط ہوتی ہے، تو نصوص سے جمع دلالت کرتی ہیں کہ دو نمازوں کو ایک اذان اور دو اقامتوں سے جمع کرنا چاہیے، تو یہ دلالت نہیں کرتی کہ دوسری نماز کے لیے اذان مشروع نہیں ہے۔ تو اس میں اقوی یہ ہے کہ وہ مشروع ہو سکتی ہے کیونکہ ادلہ مشروعیت اذان اس کو شامل ہوتی ہے۔ تو یہ خلاصہ تھا جس کو پہلے بیان نہیں کر سکے تھے، تو انشاءاللہ یہ بھی مفید ہوگا۔